अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो महाज शुरू किया गया था उसको मुकम्मल करने में बहरहाल हुकूमत कामयाब तो हो गई है। अब वो जितने घोंडे अंदाज से हुई है वो भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के चांसलर बनने के हवाले से एक और आर्टिकल आज गार्जियन अखबार में छपा है, उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूंगी, आज सीएम बलूचिस्तान के साथ एक मुलाकात रही, उसमें मेरी क्या परसेप्शन है, मैंने क्या परसीव किया, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बता दें कि जो कल प्रोफेसर साहब ने एक स्टैंड लिया था और जिस तरीके से प्रोफेसर साहब को कौम ने खराज तहसीन पेश किया है वो बहुत ही हौसला अफजा भी है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ मायूस कुन भी है। हौसला अफजा इसलिए है कि भले जितना मर्जी एक हम देख रहे हैं कि तहोबाला किया जा रहा है आइन और कानून को, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जिस तरीके से मामलात की, वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़, चाहे वो कितनी ही नहीफ और कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, हमें खड़ी हुई नज़र ज़रूर आती है। चाहे वो कोई एक जज खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई एक प्रोफेसर खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई एक कारकुन खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई खातून खड़ी हो जाए, कुछ भी है, कोई जर्नलिस्ट है वो स्टैंड ले ले, लेकिन ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते कि घटा टोप अंधेरा है कि जिसमें उम्मीद की कोई एक किरण भी नहीं है। तो कोई एक ना एक किरण जो है वो ज़रूर बहरहाल मिल जाती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। प्रोफेसर रियाज जो है वो इसी तरह से साबित हुए हैं कि वो उम्मीद की किरण है, जिसने ये बताया है कि भले एक हमें नज़र आ रही है मायूसी ही मायूसी, लेकिन फिर भी लोग हैं जो कानून की बात करते हैं, जो हक़ और सच के साथ इंसाफ करने की बात करते हैं। अब काफ़ी हद तक तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने जिस तरह से एक ट्वीट किया और उसके बाद फिर उनको 7-8 घंटे तकरीबन लापता रखा गया, और फिर शाम को वो बाजियाब हो गए थाने में, उनकी अहलिया भी उनके साथ थी, और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों कर अगवा किया गया और क्यों कर उन्हें इधर उधर घुमाया जा रहा था, और उन्हें कराची सिंडिकेट यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग है उसमें नहीं बैठने दिया गया। और फिर बाद में ये जो सारी एपिसोड मुकम्मल हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की, उसमें भी उन्होंने तफसील बताई, और उसके बाद उन्होंने एक पूरी तफसील के ऊपर एक बाकायदा तहरीर भी जारी कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो ये नहीं कह रहे कि भाई बिल्कुल किसी को क्लीन चिट दे दो, किसी के ऊपर सवाल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अगर डिग्री के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम अज़ कम जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको एक सफाई का मौका तो मिलना चाहिए। आप उसका मौक़िफ़ तो लेते हैं कि वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात के बारे में क्या कहता है। ये तो सख्त तरीन जो क्राइम्स में मुब्तला लोग होते हैं उनको भी ये हक हासिल है कानून के तहत। तो ये कैसे है कि आप एक बंदे का पूरा करियर तबाह बर्बाद कर रहे हैं और आप उसका मौक़िफ़ तक नहीं ले रहे, और एक तरफा कार्रवाई करके आप उसकी डिग्री के ऊपर फैसला जारी कर रहे हैं। तो उनका जो इसमें स्टांस था वो सिर्फ इतना सा था कि इसके ऊपर ड्यू प्रोसेस के तहत कार्रवाई करें, आप सवाल करें, जवाब करें, देखें, बिल्कुल कानूनी तौर पर उसको जांचें और उनका भी मौक़िफ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उनको चूँकि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे और एक डिफरेंट वॉइस थे, तो उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि दबाव डाला गया उनकी पूरे मेंबर्स जो थे सिंडिकेट के उनके ऊपर, बल्कि इन्होंने चूँकि उसको सोशल मीडिया पर बाकायदा लिख दिया, तो इस वजह से ये ज़्यादा अताब का शिकार हुए और फिर इनको उस मीटिंग में बैठने ही नहीं दिया गया। बहरहाल बाकी जो लोग बैठे उन्होंने बिल्कुल मनचाहा निज़ाम के जो बिल्कुल यानी आप कह लें कि मंशा के मुताबिक फ़ैसला था वो दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो कैंसिल की जाती है, वो मनसूख हो गई है, अब उनकी वो डिग्री बाकी नहीं रही, यानी कि उन्होंने सिरे से लॉ पढ़ा ही नहीं। लो जी, नई कहानी। उसके बाद जनाब ये इस हद तक तो कामयाब हो गए कि अब ज़ाहिर है अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का रेफरेंस खुलता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो एक एविडेंस के तौर पर ये पेश किया जाएगा कि देखें जी जिस जामिया से उन्होंने पढ़ा उसने भी इस बारे में बता दिया कि इनकी डिग्री जाली है या मनसूख कर दी गई है। तो इस मामले के ऊपर अब एक तरह से तारिक महमूद जहांगीरी साहब के करियर को ख़त्म करने के लिए पूरी ये एक मुहिम की गई थी शुरू, और वो उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? क्योंकि यहाँ पर अब एक सवाल तो पहले ये उठता है कि जिन्होंने इससे पहले उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया, जो उनकी एक पूरी स्क्रूटनी होती है जज बनाने के लिए, उन सब लोगों को क्या बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाए जिन्होंने ये चेक ही नहीं किया कि उनकी डिग्री सही है भी या नहीं,
اور سارے پروسیس کے اوپر کس طرح سے وہ پورا اترتے چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو یہ پروفیسر صاحب کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا یہ معاملہ ایسے ہی رفع دفع ہو جائے گا؟ کیا اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا؟ کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اپنے دفاع کے طور پر ان پروفیسر صاحب کو اور جو ان کے پیچھے پوری مہم جوئی ہوئی ہے اس کو کیا چیلنج نہیں کریں گے؟ کیا یہ معاملہ سارا خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں اٹھا لینا چاہیے سو موٹو کے طور پر، خاص طور پر پروفیسر صاحب کے سامنے آنے کے بعد؟ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نہیں اٹھا لینا چاہیے معاملہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جج نے ایک خط لکھا تھا وہ ٹھیک تھا کہ اس کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نظام شروع کہاں سے ہوا ہے. نظام شروع وہاں سے ہوا ہے کہ جی پہلے تو پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار میدان میں ہی نہ اترے، ان کو ڈرایا گیا کہ بھائی آپ نے الیکشن ہی نہیں لڑنا. پھر وہ نہیں ڈرے، الیکشن لڑ لیا تو آر او کو ڈرایا گیا کہ بھائی یہ رزلٹ تبدیل کرو. پھر آر او نے رزلٹ تبدیل کر دیے. اب جب رزلٹ چیلنج ہوئے تو پھر جج کو ڈرایا گیا کہ بھائی یہ جو رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، ان کو کریکٹ نہیں کرنا، حقدار کو اس کا حق نہیں دینا. جب جج بھی نہیں ڈرا تو پھر جج کو ڈرانے کے لیے اس کے خلاف جعلی ڈگری کا اسکینڈل بنا دیا گیا. اب جب جعلی ڈگری کا اسکینڈل آنے کے باوجود بھی جج نہیں ڈرا تو انہوں نے سوچا کہ اس جعلی ڈگری کے معاملے کو باقاعدہ ثابت کر دو اور اس کا کریئر تباہ کر دو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا کریئر تباہ کرنے کے لیے جعلی ڈگری کو، یعنی اس کی اصلی ڈگری کو جعلی ڈگری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پروفیسروں کے اوپر دباؤ ڈال دیا، یونیورسٹی کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈالا. اور اس میں سے بھی ایک ایسا سرپھرا پروفیسر نکل آیا جس نے اٹھ کے بتا دیا کہ بھائی یہ ہوا. تو کس کس کو کس کس مرحلے پر آپ نے ڈرایا، دھمکایا، روکا، لیکن پھر بھی سچ کہیں نہ کہیں سے ایک بالکل جو روشنی کی لو ہوتی ہے نا اس کی طرح کہیں نہ کہیں سے پھوٹتا رہا اور پتہ چلتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب کسی کو یہ تو فکر ہے نہیں یہاں پہ کہ جی یہ پتہ کیوں چل گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ایویڈنس آ گیا ہے کہ جی آپ نے کرنا کیا. اچھا جی، اب ان پروفیسر صاحب کو بھی کسی نے اتنی آسانی سے چھوڑنا تو نہیں ہے، ان کے خلاف بھی پھر چیزیں نکالی جا رہی ہیں کہ جی ان کو اب غلط ثابت کرو. بہت سے ٹاؤٹ صحافی فوراً شروع ہو گئے کہ جی یہ تو 2017 میں بھی پکڑے گئے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ تھا. اور پھر پولیس نے بھی اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی کیونکہ کل سارا دن وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا تھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ان کے اوپر ایک ایف آئی آر تھی 2017 میں اور اس کے تحت ہم نے آج ان کو پکڑا. حالانکہ وہ پہلے ہی جب وہ کوئی واقعہ ہوا تھا تو اسی وقت انہیں کلیئر بھی کر دیا گیا تھا اور انہیں باعزت بری کر دیا گیا تھا اس معاملے سے. لیکن وہ کوئی ایسی فیک سا انہوں نے مقدمہ بنایا ہوا تھا، کوئی دہشت گردوں سے لنک کا یا کوئی اس ٹائپ کی چیز کا. بعد میں وہ کلیئر بھی ہو گیا تھا. لیکن کل پولیس لکھتی ہے کہ جی ہم نے تو اس کی بنیاد کے اوپر انہیں پوچھ گچھ کے لیے بلایا تھا اور بعد میں اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ معاملہ کلیئر ہے، ہم نے انہیں چھوڑ دیا. اللہ کے بندو، کہ آپ نے عین اسی دن ان کو پوچھ گچھ کے لیے بلانا تھا جس دن انہوں نے سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں جانا تھا. تو مطلب جھوٹ بھی آپ وہ بولیں کہ جو کوئی بلیو کر سکے. کاروائی ڈالیں، واردات ڈالیں، لیکن کم از کم اس انداز سے ڈالیں کہ وہ پکڑی نہ جائے. اتنی بھونڈے طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر ساری کہانی پتہ چل جاتی ہے. پھر ہم جیسوں کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن ایک حد تک جزوی کامیابی تو انہیں مل گئی ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو ڈگری ہے اس کو انہوں نے جعلی قرار دلوا ضرور دیا ہے جیسے تیسے کر کے. بہرحال اس سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں معاملے سے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی گارجین اخبار میں آج ایک آرٹیکل چھپا ہے اور یہ آرٹیکل جو ہے وہ ایک صحافی کیتھرین سینیٹ یا اسی طرح سے کچھ نام ان کا، کیتھرین، بہرحال میں ان کو کہہ لیتی ہوں، انہوں نے لکھا ہے. اور اس آرٹیکل میں مصنفہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا وہ ایک اچھی چوائس ہیں. اور اس میں انہوں نے کافی ساری وہ چوائسیز میں اپنی چیزیں بتائی ہیں کہ جی وہ مختلف حوالوں سے بڑے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں. طالبان کو ان کا سپورٹ کرنا، خواتین کے حوالے سے کانٹروورشل ریمارکس انہوں نے دیے ہیں. پھر انہوں نے ایک اس میں جو پوائنٹ کیا ہے وہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ جی سلمان رشدی کے ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ اسٹیج شیئر کرنے سے انکار کیا تھا. تو یہ تو بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے مائنڈ کے بندے ہیں. تو کیا ایسا بندہ جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہونا چاہیے؟ اچھا چلیے، اب وہ تو جس بھی مقصد کے لیے، ظاہر ان کو تو سلمان رشدی اس طرح سے نہیں برا لگتا ہوگا، ہم تو اس پہ لعنت ہی بھیجتے ہیں کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا. لیکن یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف بغض عمران میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس آرٹیکل میں اس پوائنٹ کے باوجود بھی کہ اس میں وہ یہ بات کر رہی ہے
اس کو ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی بلے بلے اور شابہ شابہ کہ عمران خان کو تو چانسلر بننے کے اوپر بڑا رکاوٹ آ گئی ہے. اس صحافی نے بھی یہ بات مینشن کر دی ہے کہ جی بھئی آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ مینشن کس بات کو کری. اس کی جگہ تو کوئی بھی عمران خان صاحب کی جگہ ہو اور اس کے لیے یہ بات ہو کہ اس کو ایک شاطم رسول کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا جائے, انہوں نے منع کیا ہو, تو یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے اور اس پہ تو ان کی داد بنتی ہے. لیکن یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن بہرحال یہ آرٹیکلز وغیرہ چھپتے رہیں گے, ہر کسی کی اپنی رائے ہے. بہت سے صحافی ان کے حق میں بھی لکھیں گے, بہت سے ان کے خلاف بھی لکھیں گے. لیکن سوال وہی کہ الٹیمیٹ فیصلہ تو یونیورسٹی انتظامیہ کا اکتوبر میں آ جائے گا سامنے کہ فائنل کینڈیڈیٹ کون سے ہیں, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جو ان کے اپوز کر رہے ہیں نامزدگی کو. کیونکہ وہ ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی کیمپین ہے وہ بڑی مؤثر انداز میں چل رہی ہے, اور جہاں ایک دو آرٹیکل ان کے خلاف لکھے گئے ہیں تو وہاں بہت سارے آرٹیکل ایسے بھی ہیں جو ان کے حق میں لکھے گئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک معاملہ, پھر میں وہ بات کہوں گی کہ کسی بھی وجہ سے ہی صحیح, لیکن اب وہ عمران خان کے حق میں جائے یا ان کے خلاف جائے, لیکن یہ چیز ایک ہائی لائٹ ضرور ہوئی ہے صرف اس لیے کہ عمران خان نے یہ الیکشن لڑنے کی حامی بھر لی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس چیز کے ساتھ ان کا نام جڑ جاتا ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے. آخر میں تھوڑی بات بلکہ کرنا چاہ رہی ہوں, جو آج میری ملاقات بھی ہوئی, لیکن یوں کرتے ہیں کہ اس بات کو ذرا اگلے ویلاگ تک کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. اگلے ویلاگ میں ذرا تفصیل سے اس پہ پھر بات کر سکوں گی. ابھی کے لیے صرف یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ اچکزئی صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے. اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے مختلف لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی لوگ, ان کے ساتھ بھی پی ایم ایل این کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کی بھی ہیلو ہائی ہوئی ہے. لیکن کیا وہ مذاکرات ہیں؟ مذاکرات تو بہرحال ابھی تک نہیں ہیں اس طرح پراپر, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو تھوڑا سا رسپانس ضرور ملا ہے, ایک بات چیت کا دروازہ ضرور کھلا ہے. اب اس کا کیا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ محمود خان اچکزئی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بہت زیادہ تیار نظر نہیں آ رہے. یہ ان کی اپنی رائے ضرور ہے کہ حالانکہ انہیں ہونا چاہیے اس کے لیے تیار, لیکن ابھی تک وہ تیار نہیں ہے کہ وہ اس حکومت سے مذاکرات کریں. لیکن دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ ظاہر ہے, تصدیق شدہ ہے. اب میں تو خود یہ سوچتی ہوں کہ مطلب عمران خان صاحب کے حوالے سے بیٹھ کے اگر بات ہو رہی ہے تو کیا پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے مذاکرات میں کہ جی عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل دیں, اور اگر عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں تو آپ چھوڑ دیں, کوئی نیا مقدمہ نہ ان کے اوپر من گھڑت بنانے کی کوشش کریں. تو کیا حکومت کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے پھر عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ واقعی حکومت نے کرنا ہے؟ یا اگر حکومت اور پی ٹی آئی بیٹھے ہیں مذاکرات کے لیے اور وہ کہیں کہ لیں جی آئیں پھر یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ 9 مئی کی تحقیقات کریں, تو کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ 9 مئی کے اوپر اپنے طور پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دے یا ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دے دے؟ جواب ہے نو. اور اسی طرح اگر یہ دونوں بیٹھیں اور کہیں کہ جی آئیں جو دھاندلی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کے لیے ہم کوئی بنا دیتے ہیں فورم, ایسا کوئی کمیٹی یا کوئی کمیشن جو یہ سارا آڈٹ کر لے الیکشن, تو کیا حکومت اپنے طور پر اس بات کے لیے ہاں کر سکتی ہے؟ تو بات یہ کہ یہ تو خود حکومت کو ہی سوٹ نہیں کرے گا, تو وہ کیوں اس چیز کے لیے حامی بھرے گی؟ تو پھر اس لیے میکسیمم کیا ہوگا, آپ بیٹھیں گے بات چیت کریں گے, آپ کہیں گے کہ جی آپ شور شار نہ مچائیں, آپ سڑکوں پہ احتجاج نہ کریں. وہ کہیں گے اچھا جی ہم مان لیتے ہیں, آپ بدلے میں چلیں جی ہم 2-4 آپ کے یہ فرید کو, کامران کو اور فلاں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, 2-4 کارکن چھوڑ دیں گے آپ کے, میکسیمم یہ کر دیں گے. کوئی آپ کو کمیٹیوں میں اچھی آفر دے دیں گے کہ آپ فلاں فلاں کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لیں. کوئی ترقیاتی فنڈز میں آپ کو کہہ دیں گے چلیں ہم آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کیا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.